حضرت نوح علیہ السلام کی بڑی زبردست دعا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی تھی، اور اس دعا کے اتنے زیادہ فائدے ہیں جن کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اور لیکن میں آپ حضرات کے سامنے کم از کم 5 ایسے فائدے بتاؤں گا کہ جن کو پڑھنے کی برکت سے آپ کم از کم یہ 5 فائدے تو حاصل کر ہی لیں گے۔ اور یہ 5 فائدے بھی چھوٹے فائدے نہیں ہیں، آپ اندازہ لگائیے گا اس دعا کی اہمیت اللہ کے نزدیک کیا ہوگی کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور وہ مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں ہے، اور یونس علیہ السلام ایسے اندھیروں میں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ یہ کلمات یونس علیہ السلام کی زبان پر جاری کراتے ہیں، آیت کریمہ جسے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمات ان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مچھلی کو فوراً حکم دیتے ہیں کہ میرے یونس کو باہر نکال دو، اور وہ مچھلی بہت ہی حفاظت کے ساتھ یونس علیہ السلام کو کنارے پر چھوڑ کر آتی ہے۔ یہ اتنی زبردست دعا ہے۔ تو آپ کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ مصیبت کے وقت میں کام آئے گی، کسی بھی طرح کی ٹینشن ہو، غم ہو، پریشانی ہو، سب چیز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ آپ کو اس کا یہ ہوگا، کام کے اندر جو آپ کے رکاوٹیں آ رہی ہیں، بسا اوقات انسان کام کرنے جاتا ہے، اس کے کام کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی شخص، کوئی دشمن اس کے کام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کام ہو نہیں پاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس دعا کا آپ ورد کر لیجئے گا۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، 100 مرتبہ صبح کو تسبیح پڑھنی ہے، 100 مرتبہ شام کو پڑھنی ہے، بیچ میں آپ جتنا چاہے پڑھ لیں، جب بھی آپ کو یاد آئے تو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جو تکالیف ہے، رکاوٹیں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تیسرا فائدہ، توبہ کرنے کے وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بڑے گناہ کی، جو گناہ کبیرہ ہے، تو آپ ان کلمات کو شامل کیجئے گا توبہ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے چاہ بہت جلد آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ نمبر 4، دعا کرنے کے وقت بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اگر وہ اس دعا کو شامل کر لیتے ہیں اپنی دعا میں، بعد میں بھی اور شروع میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے برکت سے اس پر فضل ضرور فرمائیں گے اور اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ اور 5واں اس کا بڑا فائدہ ہے، قید سے رہائی کے وقت کوئی شخص بیچارہ بغیر کسی وجہ کے قید ہو گیا ہے، پریشان ہے جیل کے اندر اور بلا قصور قید ہو گیا ہے، وہ اس دعا کا اہتمام اگر کرتا ہے، میں نے بتا دیا طریقہ، صبح شام 100 مرتبہ، بیچ میں جتنا یاد آئے اتنا پڑھے، کثرت کے ساتھ پڑھے، خوب کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ نے چاہا وہ ضرور اس کو قید سے رہائی دے گا۔ وہی اللہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی قید سے رہائی دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اسی طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا بڑی مجرب ہے، بہت فائدے مند ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب قوم پر مصیبت آتی ہے تو مدارس کے اندر بھی یہ پڑھائی جاتی ہے، اور جو ہے قوم کو، مساجد کے اماموں کو ترغیب دی جاتی ہے، دلائی جاتی ہے کہ آیت کریمہ کا ورد کرے، صبح کے وقت میں ہزار مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کریں، تو وہ لوگ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ پریشانیاں جو ہے دور بھی ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مصیبت آئی تھی اور علماء نے کہا تھا کہ آیت کریمہ کا ورد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسے ختم فرما دی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں، اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، آپ کو ضرور فائدہ دے گی۔ اور سب سے بڑی بات، اس کا ورد اس نیت کے ساتھ کرے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، راضی کرنا ہے اسے، تو یہ فائدے تو ملیں گے ہی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اور جنت میں اس کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔